السلام علیکم دوستوں کلو عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 89 میں ہم ترگس صاحب کو دیکھتے ہیں۔ ترگس صاحب بھی کائی قبیلے میں موجود تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بھی ترگس صاحب کے پاس اس خیمے میں آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے آتے ہی ترگس صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے بہت غفلت برتی ہے عثمان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی برسوں سے اٹھائی گئی تلوار سے انصاف کریں، میں نے غداری کی ہے عثمان صاحب۔ ترگس صاحب تلوار اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں اس تلوار لائق ہی نہیں ہوں عثمان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تلوار مجھ سے واپس لے لیں۔ عثمان صاحب آپ مجھ سے یہ تلوار لے لیں تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے تکلیف ہوتی رہے۔ عثمان صاحب بھی ترگس صاحب کی تلوار لے لیتے ہیں۔ پھر ترگس صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب جب انصاف ہو جائے گا اور جب آپ کو لگے گا کہ میں اس لائق ہو گیا ہوں تو اس وقت آپ مجھے اپنا دوست بھی بنا سکتے ہیں۔ ترگس صاحب بھی اپنے کیے پہ بہت ہی شرمندہ تھے۔ کہتے ہی عثمان صاحب ترگس صاحب کو کہتے ہیں کہ جب امتحان میں تم ناکامیاب ہو گئے تھے ترگس صاحب، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں؟ اب دوبارہ ایک ایسی کوئی بھی غفلت مت برتنا اور اب مجھ سے منہ نہ موڑنا ترگس صاحب۔ اس پر ترگس صاحب کہتے ہیں کہ اب میں بالکل سمجھ گیا ہوں عثمان صاحب، آپ سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے منہ موڑ رہا ہوں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترگس صاحب یہ تمہاری آخری غلطی تھی، اگر تم واپس دوبارہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے تو میں دوبارہ اپنی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور تمہاری طرف اپنا قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر عثمان صاحب ترگس صاحب کو تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں، تلوار تم جیسوں کے لائق ہے ترگس صاحب۔ ترگس صاحب بھی اپنی تلوار پکڑ لیتے ہیں اور عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی قابل فرمائے۔ پھر عثمان صاحب وہاں سے جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ چلو اب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے کائی قبیلے کے اندر ہی کوہ نور کو دیکھیں گے، جہاں پر قمر الابدال اسی زہر سے جو زہر انہیں کارخانے میں ملا تھا اس سے کوہ نور کی بیماری کا علاج بنا رہے تھے۔ جرکتائے پوچھتا ہے کہ کوہ نور صاحب، ترگس صاحب کوہ نور ٹھیک ہو جائے گا؟ اس پر قمر الابدال کہتے ہیں کہ جرکتائی شفا صرف اللہ کی طرف ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قمر الابدال اسی زہر سے ایک دوائی بنا لیتے ہیں۔ برہان کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس دوائی سے ہمارا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر قمر الابدال کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ چیز زہر ہے یا پھر دوا ہے، لیکن اگر پھر بھی میں نے یہ دوا کوہ نور کو نہ پلائی تو ویسے بھی یہ صبح تک نہیں بچے گا اور اس کی جان چلے جائے گی، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایک امید باقی ہے، ہم اسے یہ بنی ہوئی دوا ضرور پلائیں گے۔ پھر قمر الابدال اللہ کا نام لے کر وہ دوا کوہ نور کو پلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اولوف کو دیکھیں گے جو عثمان صاحب سے ایک اور ہار کی وجہ سے بہت ہی اداس کھڑا تھا۔ فریق اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کانتا کنوز تو مر چکا ہے، اولوف اب مجھے بتاؤ کہ ہم کیسے آباد ہوں، آگے کیا کریں گے، مجھے بتاؤ کہ تم نے جو صلیب پہنی ہوئی تھی کیا وہ ہماری جان بچائے گی؟ اولوف تم پاگلوں کی طرح اس صلیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم تو ہمارا مقصد بھی بھول چکے ہو، تم تو آرڈن کے بارے میں بالکل بھول چکے ہو۔ اولوف اس پر اولوف کہتا ہے کہ فریق ہم یہاں پر زمینیں لینے کے لیے آئے تھے اور ہمیں یہ زمینیں ضرور مل جائیں گی، کانتا کنوز کے ساتھ یا کانتا کنوز کے بغیر بھی۔ اس پر فریق کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اولوف تم زمینیں حاصل کر لو، لیکن اولوف فریق کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے فریق، کیا میں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے آرڈن کو چھوڑا ہے؟ نہیں فریق، میں نے اس لیے عیسیٰ کا انتخاب نہیں کیا تھا، وقت آنے پر تم سمجھ جاؤ گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، تم دیکھو گی فریق کہ میں عثمان کو تباہ کر لوں گا، میں ان تمام دوستوں کا بدلہ لوں گا جو میں نے کھو لیے ہیں۔ اس پر فریق کہتی ہے کہ اچھا تم اولوف کیسے کرو گے یہ سب؟ اولوف کہتا ہے کہ میں زمینیں حاصل کروں گا، صرف کانتا کنوز نہیں تھا جو ان زمینوں پر طاقتور تھا، میرے اور دوست بھی ہیں جن کے ساتھ میں معاہدہ کر سکتا ہوں۔ فریق پوچھتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولوف کہتا ہے کہ فریق تم بہت جلدی دیکھ لو گی۔ اس کے بعد ہم شہر میں یعنی والدہ سلطانہ کو دیکھیں گے، وہ عثمان صاحب پر بہت ہی غصہ تھی اور کہتی ہے کہ عثمان تم نے ہمیشہ کی طرح ہی میرے ساتھ کمینہ پن دکھا لیا ہے۔ وہ بیندر کو کہتی ہے کہ بیندر تم کیا جانتے ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کانتا کنوز کے مرنے کے بعد باسنطینی فوج ہماری زمینوں پر آئے گی، عثمان نے سرحدوں پر ایک بار پھر سے افراتفری پھیلا دی ہے، اس نے سارے نظام کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس پر بیندر کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے کانتا کنوز کے ساتھ ایسا حال کر لیا وہ ہم پر بھی رحم نہیں دکھائے گا۔ اس پر والدہ سلطانہ بیندر پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیندر صاحب مجھے بتائیں تمہارا خوف تمہاری وفاداری سے زیادہ بڑا ہے؟ اس پر بیندر کہتا ہے کہ بالکل نہیں والدہ سلطانہ، میں تو صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن جیسا آپ نے ہم سے پہلے کہا تھا میں ایک نیا نظام چاہتا ہوں۔ اس پر بیندر بھی والدہ سلطانہ سے پوچھتا ہے کہ والدہ سلطانہ کیا ہم عثمان کو مارنے والے ہیں؟ اس پر والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ نہیں بیندر صاحب،
ہم عثمان کو نہیں ماریں گے، بس ہم تو اب عثمان کی مدد کریں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا والدہ سلطانہ؟ عثمان تو ہمارے سے پریشانیاں لے کر آیا تھا، ہم اس کے ساتھ اتحاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے عثمان سے انتقام لینے کا وعدہ کیا تھا، کیا آپ بھول گئی ہیں؟ اس پر والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ ہم بینگی خاتون ضرور انتقام لیں گے، اور ہم عثمان کے ہاتھوں سے سب چیزیں ہی چھین لیں گے۔ ہم عثمان کو اتنا ذلیل کریں گے کہ عثمان کے پاس صرف اپنی ایک جان بچے گی۔ آج کے عثمان پہلے ہی مر جاتا، لیکن اب عثمان ہی اپنا نظام ہی ٹوٹتے ہوئے دیکھے گا۔ اس کے بعد ہم کائی قبیلے میں عثمان صاحب کو دیکھیں گے جو کھانے کی ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ بھائی کونور ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان صاحب بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے ایک قبیلے میں ہیں اور اب ہم ایک سب ساتھ ہیں۔ عثمان صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ان سب کو دوبارہ اکٹھا کر لیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان سب نے ہمیں اکٹھا بٹھایا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب سب مل کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر علاء الدین عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ بابا اورحان آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ اس پر اورحان کہتا ہے کہ عثمان صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ مقدس امانت کہاں پر ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم خود ہی جان جاؤ گے۔ اس پر ترگس صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بڑے ہو چکے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان بہادروں نے سلطان مسعود کی جان بھی بچائی ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ترگس صاحب کہ تم بھی اس مقدس امانت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو لیکن تم بہانے بنا رہے ہو۔ ترگس صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے عثمان صاحب، ہمیں آپ اس امانت کے بارے میں بتا لیں۔ عثمان صاحب نے بہادر بازو کی ڈور کھول لیتے ہیں اور اس میں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا نکالتے ہیں۔ اس پر علاء الدین کہتا ہے کہ بابا یہ امانت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی تھی۔ ملون خاتون بھی کہتی ہے کہ اس مقدس امانت کی حفاظت اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امانت اصلی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک نقلی ٹکڑا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بہت سالوں سے میں نے اسی چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اگر دشمن مجھ سے پہنچ بھی جائیں اور اگر مجھے مار ڈالیں تو انہیں یہ نقلی امانت ہی ملے گی۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ عثمان صاحب اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب یہاں پر کوئی دشمن بھی نہیں ہے، اب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ امانت کہاں پر ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ امانت شیخ صاحب کے پاس ہے، صرف وہی اس امانت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ اگر شیخ صاحب کی بھی جان کو خطرہ بھی ہوگا تو پھر بھی وہ اس امانت کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اس امانت کو محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، یہاں تک کہ میں بھی نہیں جانتا کہ وہ امانت کہاں پر ہے۔ پھر علاء الدین شیخ ادب علی سے پوچھتے ہیں نانا کیا آپ ہمیں نہیں بتائیں گے؟ شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ ذرا مجھے سوچنے دو، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس امانت کو کہاں پر رکھا تھا۔ دراصل وہ امانت اتنی قیمتی تھی کہ عثمان صاحب اور شیخ ادب علی اپنے ہی لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے اور اسی طرح اس امانت کی حفاظت کی جا سکتی تھی۔ اس پر عثمان صاحب اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹوں اس چیز کے پیچھے تم لوگ کبھی بھی مت جانا، جب وقت آئے گا تو یہ چیز تمہارے خود ہی پاس آ جائے گی، جیسے ہم نے ایک ریاست کا خواب دیکھا تھا اور اب وہ راز تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے اور اب ہماری اس ریاست کو قائم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم والدہ سلطانہ کو دیکھیں گے، اس نے الججک خاتون کو اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ وہ الججک کو کہتی ہے کہ کیا الججک تم جانتی ہو کہ کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کے آگے الگ نہیں رہ سکتا، محبت اس دنیا کا سب سے الگ احساس ہے۔ اس پر الججک خاتون پوچھتی ہے کہ والدہ سلطانہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ اس پہ والدہ سلطانہ الججک خاتون کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ محبت کرنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ الججک میں نے ہی تمہاری محبت سے جدا کیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ تم مجھے معاف کر سکتی ہو کہ نہیں۔ اگر جبکہ والدہ سلطانہ عثمان صاحب سے قریب ہونے کے لیے الججک خاتون کا استعمال کرے گی، پاک تیمور کے لیے الججک کا رشتہ خود ہی لے کر جائے گی اور یہ رشتہ کرانے کے بعد اپنے اس رشتے سے اس کا فائدہ کرے گی۔ تو دوستوں آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔